13 جون 1974 1974 میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، کلمے کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور کلمے کے ساتھ مروں گا، ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے، یہ شرف مجھ گنہگار کو حاصل ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانی مسئلہ مستقل طور پر حل کروں گا۔ یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حساب یہ کام میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ یہ الفاظ تھے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عظیم کارنامہ کیسے سر انجام دیا تھا اور قومی اسمبلی میں مسلم اور قادیانی ترجمانوں کے درمیان بحث اور مباحثہ کیسے ہوئی تھی۔ آخرکار 7 ستمبر 1974 کی مکمل کہانی کیا ہے؟ میں ہوں ضیاء الرحمان اور سنو سمجھو کی سیریز گیم آف پاور کی اس قسط میں آج ہم یہی سب کچھ بتائیں گے۔ دوستو، ملک پاکستان میں 1953 سے چلنے والی تاریخ ختم نبوت جیل، ہتھ کڑی، پکڑ دکڑ سے شروع ہوئی اور پھر اگلے میدان میں داخل ہوئی جہاں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ مسلم جوانوں نے سینہ کھول کر گولیاں کھائیں، ہزاروں لاشیں خون میں تڑپے اور یہی جوان مرشلا سے گزرے۔ مختصر یہ کہ یہ تاریخ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہی اور 1974 کے اس دن خوب اپنے جوبن تک پہنچ چکی تھی جس دن آغا شورش کشمیری اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے اسی سلسلے میں ملے اور دوران گفتگو شورش نے وزیر اعظم کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو گئے اور کہا کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، مگر شورش ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا اور کہا، بھٹو صاحب، ہم میں کون سی عظمت ہے؟ ہم اس وقت عزت اور عظمت کے قابل ہوں گے جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر لیں گے۔ پھر شورش نے جولی پھیلا کر کہا کہ بھٹو صاحب، میں آپ سے اپنے اور آپ کے پیغمبر کی ختم نبوت کی بھیک مانگتا ہوں جن کی ناموس پر قادیانی حملہ آور ہیں۔ اب یہ سن کر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بتاب سے ہو گئے اور ان کے جسم میں گویا جوش سا آ گیا۔ پھر بھٹو صاحب کہنے لگے کہ میں بھی آخر مسلمان ہوں، میں بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قادیانی مسئلہ ہر حال میں حل کروں گا۔ چنانچہ اس قسم کی کئی ملاقاتوں کے بعد جب اگست 1974 کا مہینہ شروع ہوا تو قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مذہب پر دلیل دینے قومی اسمبلی میں آئے۔ اب اس وقت مرزائیوں کی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ مرزا ناصر اسمبلی میں آیا۔ اب مرزا شریعت کے مطابق سفید داڑھی امامے کے ساتھ قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو پورے ادب و احترام کے ساتھ اور ساتھ ہی درود شریف بھی پڑھ رہا تھا۔ اب مرزا اپنے اس حلیے اور اس حالت میں اپنے تئیں زور لگا رہا تھا کہ ارکان اسمبلی کے ذہن تبدیل نہ ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ارکان قومی اسمبلی کے ذہنوں کو مرزائیوں کے خلاف کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اب اس صورتحال میں مرزا کے لیے صرف اور صرف ایک بات خطرناک تھی اور وہ یہ تھی کہ مرزا کے مد مقابل قومی اسمبلی میں مسلم ترجمان اور رہنما مناظر وہ تھے کہ جنہیں دنیا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، قومی اسمبلی میں مرزا ناصر کے مد مقابل مسلم ترجمان مفتی محمود صاحب تھے۔ مفتی صاحب کا شمار اس وقت کے چند چوٹی کے علماء میں ہوتا تھا۔ وہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ ملکی سیاست میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے۔
اب مفتی صاحب کے سامنے جب پوری امت کے عقیدے کا مسئلہ آن پڑا تو انہوں نے راتیں جاگ جاگ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ مرزا ناصر نے جب اپنی ایک لمبی تقریر ختم کی اور پھر جرہ کا آغاز ہوا تو پہلے ہی دن مرزا ناصر کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ دوستو، جرہ کا مطلب یہ تھا کہ مسلم ترجمان مفتی محمود صاحب سوال کریں گے اور مرزا ناصر اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ اب مفتی محمود صاحب نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو مرزا ناصر نے جواب دیا کہ وہ امتی نبی تھے، یعنی امت محمدیہ کا وہ فرد جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ اس پر وحی آتی تھی؟ تو مرزا ناصر نے جواب دیا کہ جی آتی تھی۔ مفتی صاحب، اس میں خطا کا کوئی احتمال تھا؟ مرزا ناصر: جی بالکل نہیں۔ پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے۔ تو مرزا ناصر نے جواب دیا کہ ہاں وہ کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ تو اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی آگے لکھتا ہے کہ پکے کافر ہیں۔ تو مرزا ناصر نے پھر جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے کفر میں پکے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آگے لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ تو مرزا ناصر نے جواب دیا کہ دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹیگریاں ہیں، اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہے، اور اب مفتی صاحب کے اس سوال سے تمام ممبران قومی اسمبلی کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے پوچھا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا ہے جو امتی نبی ہو؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت فاروق اعظم امتی نبی تھے؟ تو مرزا نے جواب دیا کہ نہیں تھے۔ تو اس پر مفتی صاحب بولے کہ پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور تم لوگ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو۔ تو مرزا ناصر جواب میں کہنے لگا کہ وہ فنا فی الرسول تھے، یہ ان کا اپنا کمال تھا کہ وہ عین محمد ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ اور پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہر مسلم مجھے محبت کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور وہ مجھے قبول کرتا ہے، مگر ذریت البغایا یعنی بدکار عورتوں کی اولاد، وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ تو مرزا ناصر اس کے جواب میں کہنے لگا کہ بغایا کے معنی سرکشوں کے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اس پر کہا کہ بغایا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، جس کا ترجمہ ہے کہ تیری ماں بدکارانہ تھی۔ تو اب مرزا طاہر نے بتوکا سا جواب دیا کہ قرآن میں بغیہ ہے، بغایا تو نہیں۔ تو اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے، اور ساتھ ہی حضرت نے جوش سے کہا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اس لفظ بغیہ کا استعمال اس معنی یعنی بدکارہ کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں کر کے دکھاؤ۔ تو اس پر مرزا ناصر لاجواب ہو گیا، مگر سب مسلمان بول پڑے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ دوستو، 13 دن کے سوال و جواب کے بعد 7 ستمبر سن 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے پریشر کے باوجود قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں دیر نہیں کی، اور یوں آپ تاریخ ختم نبوت کے ہزاروں شہیدوں اور غازیوں کی صف اول میں کھڑے ہو گئے۔